بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين إن وفقت أمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وقال أيضا سيكون في أمتي يدعون الناس إلى أقوال إمامهم ورهبانهم ويعملون بها ويحسدون المسلمين على تعليل خلف الإمام ألا إنهم يهود هذه الأمة ألا إنهم يهود هذه الأمة ألا إنهم يهود هذه الأمة صدق الله خواتین جمعہ تمام قسمی تعریف بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بے بس لاچار مجبور بھٹکا ہوا نہیں چھوڑا بلکہ صراط مستقیم پر لا کر گامزن کر دیا درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس جن کا نام نامی اسم گرامی محمد عربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا اور اپنی عبادت و اطاعت کی توفیق عطا فرمائی ابھی میں نے قرآن کریم کی چند آیتیں اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند مبارک حدیثیں پڑھی ہیں دعا کیجیے کہ اللہ تعالی آیت اور حدیث کی روشنی مجھے صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین میرے بھائیوں سامعین کرام کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب تمہارے ہی کتاب میں لکھا ہوا ہے بلکہ اگر تجھے کوئی دلیل دکھانا ہو تو اپنے قرآن میں دکھائیے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں دکھائیے لیکن شرط یہ ہے کہ حدیث صحیح ہونی چاہیے کیونکہ مضامین روایات کو من گھڑت روایات کو حدیث نہیں کہتا ہوں بلکہ مجبوراً حدیث کہنا پڑ رہا ہے جس طریقے سے ایک لیٹر دودھ میں
250 گرام پانی ملا دیا جائے، کیا وہ پانی دودھ ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ ہمیں اس پانی کو مجبورن تو کہنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے یہودیوں نے، منافقوں نے حدیثیں کہہ کر کے صحیح حدیثوں میں ملا دی، لیکن محدثین کرام نے محنت کر کے دن رات ایک کر کے صحیح احادیث کو الگ کر دیا ہے اور ضعیف روایات کو الگ کر دیا ہے۔ اور جب ہم ضعیف روایات کو لیں گے تو ناف کے نیچے نیت باندھنا بھی جائز ہو جائے گا، جس کے بارے میں فتویٰ موجود ہے کہ ناف کے نیچے نیت باندھنے والی حدیث ضعیف ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم جب موضوع اور منگڑت روایات کو لیں گے تو گردن کا مسح کرنا بھی جائز ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم آپ کے ساتھ ایک حدیث پڑھتے ہیں، وہ حدیث بخاری کی، جس پر دنیا کے تمام علماء کے اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے بعد حدیث کی جو سب سے معتبر کتاب ہے، جو سب سے اعلیٰ کوالٹی کی کتاب ہے، وہ ہے بخاری شریف۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين ان وفقت امينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قال الامام، جب تمہارا امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم سب کے سب آمین کہو۔ اب آمین کا فائدہ دیکھ لیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتلا رہے ہیں۔ آمین کہنے کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ ان وفقت امینہ تامین الملائکہ، یہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے ٹچ ہو گئی، اگر تمہاری آمین کی آواز فرشتوں کی آمین کی آواز کے ساتھ نکلی تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب تک تم نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے گناہ صغیرہ، وہ سارے کے سارے گناہ، وہ تمام کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے آمین کہنے کا فائدہ۔ آپ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مولوی صاحب میں نماز میں آمین نہیں کہتا ہوں تو کیا میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں؟ میرے بھائیوں، میں کچھ نہیں جانتا ہوں کہ آپ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، میں اس سے کتنا ہی جانتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ تم اللہ رب العالمین کے اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم ان دونوں کی نافرمانی کرو گے، ان دونوں کی ہٹ دھرمی کرو گے، ان دونوں کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلو گے، ولا تبطلوا اعمالکم، تو تمہارے سارے اعمال باطل ہو جائیں گے، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، چاہے نماز کی شکل میں ہو یا روزے کی شکل میں ہو یا حج کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اگر تم ان دونوں کی نافرمانی کرو گے، ان دونوں کی ہٹ دھرمی کرو گے، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارے سارے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے، اور نماز میں آمین کہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ فقولوا آمین، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جب تمہارا امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم سب کے سب آمین کہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔
اور اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا فرمان سن لیجیے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، کہ رسول تمہیں جو بھی کچھ دے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری بیان میں ہے، سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي يَدْعُونَ النَّاسَ إِلَىٰ أَقْوَالِ إِمَامِهِمْ وَرُهْبَانِهِمْ وَيَعْمَلُونَ بِهَا وَيَحْسَدُونَ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ تَأْوِيلِ خَلَفِ الْإِمَامِ أَلَا إِنَّهُمْ يَهُودُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَلَا إِنَّهُمْ يَهُودُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَلَا إِنَّهُمْ يَهُودُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي يَدْعُونَ النَّاسَ، ان قریب میرے امت میں ایسا زمانہ آنے والا ہے، سیکونو، جو لوگ اگلی ٹراول سے واپس ہوں گے انہیں معلوم ہو گیا ہوگا، سیکونو یکون فعل مضارع اور فعل مضارع کا جب سین داخل ہوگا تو جلد کا معنی پتا کر دے گا، ان قریب کا معنی پتا کرے گا۔ سیکونو فی امتی، ان قریب میرے امت میں ایسا زمانہ آنے والا ہے، بہت جلد ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ یدعون الناس الى اقوال امامهم ورهبانهم، کہ لوگ نبی کو چھوڑ کر کے اپنے اماموں کی طرف بلائیں گے، رہبان کی طرف بلائیں گے، پیر و فقیر کی طرف بلائیں گے، وَيَعْمَلُونَ بِهَا، اور ان کے امام جو بھی کچھ انہیں بتائیں گے، وَيَعْمَلُونَ بِهَا، اسی پر عمل کریں گے، وَيَحْسَدُونَ الْمُسْلِمِينَ، اور ان کی پہچان کیا ہوگی؟ کیسے آپ پہچانیں گے کہ یہ لوگ ہیں یہ نبی کو ماننے والے نہیں ہیں، نبی کو چھوڑ کر کے دوسرے لوگ کی طرف جانے والے ہیں؟ ان کی پہچان یہ ہوگی وَيَحْسَدُونَ الْمُسْلِمِينَ، وہ مسلمانوں سے حسد کریں گے۔ کن مسلمانوں سے؟ عَلَىٰ تَأْوِيلِ خَلَفِ الْإِمَامِ، وہ مسلمان جو امام کے پیچھے آمین بولتا ہے، وہ مسلمان جو امام کے پیچھے آمین کہتا ہے، ایسے لوگوں سے لوگ جلیں گے، حسد کریں گے۔ عَلَىٰ تَأْوِيلِ خَلَفِ الْإِمَامِ أَلَا إِنَّهُمْ يَهُودُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ لوگ میرے امت کے یہود ہوں گے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَهُودُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَلَا إِنَّهُمْ يَهُودُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، یہ لوگ میرے امت کے یہود ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بخاری کے اندر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث لاتے ہیں، وعن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة الا لم يقرأ بفاتحة الكتاب۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا اس کی نماز ہے ہی نہیں۔ لا صلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ، کوئی بھی نماز، چاہے وہ نماز جنازہ ہو یا استسقاء کی نماز ہو یا نفل کی نماز ہو یا فرض نماز ہو، کوئی بھی نماز جس طریقے سے کہا جاتا ہے لا الہ، تمہارا کوئی معبود نہیں مگر اللہ، اسی طریقے سے کہا گیا ہے لا صلاۃ، تمہاری کوئی نماز قابل قبول نہیں ہوگی الا بأم القرآن، جس نماز کے اندر ام القرآن نہ پڑھا گیا ہو، سورہ فاتحہ نہ پڑھا گیا۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے ایک دوسرے مقامات پر صحیح مسلم کے اندر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو سے حدیث لا رہے ہیں، وعن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الصبح فقبلت القراءة فلما انصرف، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، فقبلت علیہ القراءة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرات کرتے ہیں تو قرات آپ پر بوجھ محسوس ہو رہا ہے، بھاری لگ رہا ہے۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے ہیں، فلما انصرف، تو مقتدیوں کی طرف پلٹ جاتے ہیں، اپنا چہرہ مقتدیوں کی طرف کرتے ہیں اور مقتدیوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم لوگ اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھ رہے تھے؟ تو مقتدی حضرات کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کچھ نہیں پڑھ رہے تھے، بات کیا ہے؟ اللہ
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم ایسا فلا نہ کرو، ایسا کرنا بھی نہیں سوائے قرآن کے، یعنی سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ اگر تم سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو تمہاری نماز ماضی نہیں جائے گی. اس لیے امام کے پیچھے سے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور اگر ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز قابل قبول ہی نہیں ہوگی. میرے بھائیوں، حدیث سے ہمیں کیا معلوم چلا، کیا پتا چلا کہ امام کے پیچھے جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز قابل قبول ہی نہیں ہوگی. اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے، چاہے امام ہو یا امام کے پیچھے ہو، انہیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، چاہے ظاہری نماز ہو یا سری نماز ہو. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن اسی سورہ فاتحہ کے تعلق سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر تم نماز امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو گے تو تمہارے منہ میں آگ کے انگارے بھرے جائیں گے قیامت کے دن. اور اسی سورہ فاتحہ کے تعلق سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو تمہاری نماز قابل قبول نہیں ہوگی. اور یہ چیز ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تمہاری نماز قابل قبول نہیں ہوگی. اور جو ائمہ حضرات ہیں، چاروں امام ہیں، یہ کہہ کر گئے ہوئے ہیں کہ ہماری باتیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ٹکرائی جائے، لڑ جائے، تو میری باتوں کو چھوڑ دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان لینا. میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن ان اختلافوں کا حل کیا ہے؟ ہم کیسے ان اختلافوں کا حل نکالیں؟ ہم کون سا ٹیبلٹ، کون سی دوائی یوز کریں کہ ہم اس اختلاف سے بچ جائیں؟ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فَتَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا، فَإِنَّهُ يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، میرے بعد تم میں سے جو بھی شخص میرے بعد زندہ رہے گا، فَسَيَرَىٰ، وہ بہت جلد دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ اختلافاً کثیرا، زبردست اختلاف. بھائیو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ اے لوگو، اے صحابہ کرام، میرے انتقال کے بعد تم میں سے جو بھی شخص رہے گا وہ بہت جلد دیکھے گا اختلافاً کثیرا، زبردست اختلاف. لیکن اس اختلاف سے بچنے کے لیے میں تمہیں ایک ٹیبلٹ بتا دے جاتا ہوں، ایک راستہ بتا دے جاتا ہوں، تم اس ٹیبلٹ کو، اس دوا کو یوز کر لینا، استعمال کر لینا، اسی راستے پر چلنا، ایٹومیٹک تم اختلاف سے بچ جاؤ گے. وہ اختلاف کیا ہے؟ وہ راستہ کیا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اختلاف سے ایٹومیٹک بچ جاؤ گے. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت، کیا اللہ کے رسول کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت الگ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ خلفائے راشدین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں کو مسجدوں میں داخل ہونے سے روکتی تھی. اسی طریقے سے خلفائے راشدین میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے دور خلافت میں جمعے کے دن 2 اذان ہوتی تھی. تو کیا یہ بھی طریقہ سنت کا ہے؟ میرے بھائیو، گرامر پر توجہ دیجیے کہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فَتَمَسَّكُوا بِهَا. بِهَا نہیں کہا گیا، بِهَا واحد کر سے گا، یعنی خلفائے راشدین کا وہ سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہو، خلفائے راشدین کا وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ملتا ہو، اس طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اختلاف سے ایٹومیٹک بچ جاؤ گے. اور ایک دوسرے مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر بیان کرتے ہیں
ترکتم فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول. ترکتم فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول. ان دونوں چیزوں کو یعنی قرآن کریم اور حدیث شریف کو مضبوطی سے پکڑ لو، گمراہ سے آٹومیٹک بن جاؤ گے. حدیث میں لن تضلوا ما تمسک، لن تضلوا ما ترکتم فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول. لن تضلوا، لن یہاں تضلوا فعل مضارع ہے، لن کا فعل مضارع میں داخل ہوگا تو معنی یہ تاکید پیدا کرتا ہے. گرامر کو آپ لوگ توجہ دیجئے، یہاں لن تضلوا کہا گیا ہے. لن تضلوا، دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اگر آپ کتاب اللہ یعنی قرآن کریم اور سنت رسول یعنی حدیث شریف کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو آپ گمراہ کبھی نہیں ہو پائیں گے اور اختلاف سے آٹومیٹک بن جائیں گے. میرے بھائیو، یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جوہر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور جوہر کی نماز غلطی سے 5 رکعت پڑھا دیتے ہیں. سنت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمسن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوہر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور غلطی سے 5 رکعت پڑھا دیتے ہیں. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کیا کچھ بڑھایا گیا ہے یا نماز میں کچھ گھٹایا گیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر صاحب اے صحابہ کرام کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، نہ نماز میں کچھ گھٹایا گیا ہے اور نہ نماز میں کچھ بڑھایا گیا ہے. اگر نماز میں کچھ گھٹایا جاتا تب بھی میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دیتا اور اگر نماز میں کچھ بڑھایا گیا ہوتا تب بھی میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دیتا. بات کیا ہے؟ جب صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نکلے الفاظ سن لیتے ہیں تب کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلیت خمسن، تب تو آپ نے 5 رکعت نماز پڑھائی ہوئی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں فسجد سجدتین، 2 سجدہ کرتے ہیں، اس کے بعد فسلم سلام پھیرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني کہ اے صحابہ کرام میں ایک انسان ہوں، انسا کما تنسون، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں اور جب میں بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلا دیا کروں. میرے بھائیو، اس حدیث سے کتنے مسئلے نکلتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی غلطی سے نماز کی رکعت میں زیادہ کر دے، 4 کی بجائے 5 پڑھ دے، 3 کی بجائے 4 رکعت پڑھ دے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ صرف 2 سجدہ کر لے. 2 سجدہ کرنے سے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، کمپلیٹ ہو جائے گی. ہاں اگر سلام پڑھنے کے بعد آدمی بات چیت کر لیتا ہے، گفتگو کر لیتا ہے، تب بھی 2 سجدہ کر لینے سے نماز مکمل ہو جائے گی. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوہر کی نماز 4 بجائے 5 پڑھ لیتے ہیں. صحابہ کرام سے گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول کیا نماز میں کچھ ہدایہ پڑھایا گیا ہے؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدہ کر لیتے ہیں. اور اس طریقے سے اس حدیث کے اندر یہ بھی مطلب کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بھول چوک ہوتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ انسان تھے. اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صفوفنا اذا قمنا الى الصلاۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ یصلی صفوفنا، اے لوگوں، اے صحابہ کرام اپنے صفوں کو برابر کر لو، اپنے صفوں کو درست کر لو. اذا قمنا الى الصلاۃ، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، یعنی اذا قمنا جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ایک وقت کی نماز نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ یصلی صفوفنا، اے لوگوں، اے صحابہ کرام اپنے صفوں کو درست کر لو. اس کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب اذا قمنا الى الصلاۃ یصلی صفوفنا فاذا قمنا الى الصلاۃ، جب ہم لوگ اپنی
تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب پھر تکبیر تحریمہ دیتے تھے. تو معلوم کیا تھا، پتہ کیا ہوا کہ صاحب ایمان کو چاہیے کہ اگر سفر آگے پیچھے ہو، ایک طرف کم ہو ایک طرف زیادہ ہو، انہیں چاہیے درست کرنا چاہیے، اس کے بعد اللہ پر کہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت نماز نہیں بلکہ جب بھی نماز پڑھتے تھے تو ہر نماز میں یہی کہتے تھے کہ اے صحابہ کرام اپنے صفوں کو درست کر لو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود درست کرتے تھے صفوں کو. اور احمد اللہ علیہ وسلم کی پائے ہم تمام لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ نماز پڑھنے سے سستی غفلت لاپرواہی برتتے ہیں، اے اللہ تمہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں، اے اللہ تمہیں شفا عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا رب العالمین.